ایک دن حضرت فاطمہ اپنے بابا محمد سے کہنے لگیں، ابا جان میں رات کا کھانا نہیں کھاؤں گی جب تک جبرائیل آ کر مجھے میری والدہ خدیجہ کا قبر میں اور ان کی روح کا حال نہ بتا دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو جلدی سے سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ کو ملتا رہے۔ میری والدہ خدیجہ کا قبر میں اور ان کی روح کا حال نہ بتا دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر حضرت جبرائیل کو بلایا۔ جبرائیل حاضر ہو گئے، لیکن جبرائیل نے بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ کا نام خدیجہ تھا۔ سلسلہ نسب کچھ اس طرح ہے: خدیجہ بنت خولد بن اسد بن عبد العزیٰ بن قصہ بن کلاب۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نسب چوتھی پشت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مل جاتا ہے۔ آپ کا تعلق قبیلہ قریش کی شاخ بنو اسد سے تھا۔ بنو اسد اپنی شرافت، ایمانداری اور کاروباری معاملات کی وجہ سے لوگوں کی نگاہ میں قابل عزت و احترام تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن ہی سے نہایت نیک تھی اور مزاجاً شریف الطبع خاتون تھیں۔ مکارم اخلاق کا پیکر جمیل تھیں۔ رحم دلی، غریب پروری اور سخاوت آپ کی امتیازی خصوصیات تھیں۔ یہاں تک کہ زمانہ جاہلیت میں آپ طاہرہ یعنی پاک دامن کے لقب سے مشہور تھیں۔ مالدار گھرانے میں پرورش پانے کی وجہ سے دولت و ثروت بھی خوب تھا۔ علاوہ ازیں حسن صورت اور حسن سیرت میں بھی اپنی ہم عصر خواتین میں ممتاز تھیں۔ پہلی شادی ابو ہالہ ہند بن نباش تمیمی سے ہوئی۔ ابو ہالہ کے انتقال کے بعد دوسری شادی عتیق بن عائد مخزومی سے ہوئی۔ کچھ عرصہ بعد وہ بھی چل بسے تو دنیاوی معاملات سے دل برداشتہ ہو کر زیادہ وقت حرم کعبہ میں گزارتیں، جس کے باعث آپ کے مزاج مبارک میں تقدس اور شرافت مزید بڑھ گئی۔ قریش کے نامور صاحب ثروت سرداروں نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیغام نکاح بھجوایا، لیکن سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب کو یکسر انکار کر دیا۔ آپ کے والد محترم خولد بن اسد اعلیٰ درجے کے تاجر تھے۔ جب بڑھاپے کی دہلیز تک پہنچے تو انہوں نے اپنا سارا کاروبار اپنی بیٹی حضرت خدیجہ کے سپرد کر دیا۔ 30 سال کی عمر میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تجارت سے وابستہ ہوئیں، جس کی وجہ سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجاز مقدس میں سب سے زیادہ مالدار خاتون شمار ہوتی تھیں۔ آپ کی تجارت کا سامان عرب سے باہر ملک شام اور یمن میں سال میں 2 مرتبہ جاتا تھا۔ بعض محدثین نے لکھا کہ اکیلا حضرت خدیجہ کا سامان تجارت مکہ کے سارے تجارتی قافلوں کے سامان کے برابر ہوتا تھا۔ خاتون ہونے کی وجہ سے تجارتی معاملات میں سفر کرنا دشوار بلکہ ناممکن تھا، اس لیے کسی کو بطور نیابت سامان تجارت دے کر روانہ کرتی۔ آپ کے تجارتی نمائندوں کی 2 صورتیں تھیں: یا وہ ملازم ہوتے، ان کی اجرت یا تنخواہ مقرر ہوتی جو انہیں دی جاتی، نفع نقصان سے انہیں کوئی سروکار نہ ہوتا، یا نفع میں ان کا کوئی حصہ نصف، تہائی یا چوتھائی وغیرہ مقرر کر دیا جاتا۔ اگر نفع ہوتا تو وہ اپنا حصہ لے لیتے، جبکہ نقصان کی صورت میں ساری ذمہ داری حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ہوتی۔ تقریباً 10 سال تک معاملات یوں ہی چلتے رہے، یہاں تک کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کانوں تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امانت و صداقت کا چرچا پہنچا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سامان تجارت لے کر ملک شام جانے کی درخواست کی، جسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبول فرما لیا۔ اسی دوران آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے غلام میسرہ کو خصوصی ہدایت کی کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کسی معاملے میں دخل اندازی نہ کرے۔ اس تجارتی سفر میں اللہ تعالیٰ نے بے حد برکت دی اور نفع پہلے سے بھی دگنا ہوا۔ چونکہ میسرہ دوران سفر قریب سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن اخلاق، معصومانہ سیرت کا تجربہ اور معاملہ فہمی کا مشاہدہ کر چکا تھا، اس لیے اس نے برملا اس کا اظہار کرتے ہوئے ام المومنین سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتلایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہایت معاملہ فہم، تجربہ کار، خوش اخلاق، دیانتدار، ایماندار، شریف النفس اور مدبر شخص ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واپس پہنچ کر تجارتی معاملات کا عمدہ حساب پیش کیا، جس سے ام المومنین سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ متاثر ہوئیں
ام المومنین سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں یعلہ بن امیہ کی بہن نفیسہ بنت امیہ پیغام نکاح لے کر گئیں۔ نفیسہ کا بیان ہے کہ میں آپ کے پاس آئی اور کہا کہ آپ نکاح کیوں نہیں کر لیتے؟ آپ نے فرمایا کہ میں نادار اور خالی ہاتھ ہوں، کس طرح نکاح کر سکتا ہوں؟ میں نے کہا اگر کوئی ایسی عورت آپ سے نکاح کرنے کی خواہش مند ہو جو ظاہری حسن و جمال اور طبی شرافت کے علاوہ دولت مند بھی ہو اور آپ کی ضروریات کی کفالت کرنے پر بھی خوش دلی سے آمادہ ہو تو آپ سے نکاح کر لینا پسند کریں گی۔ آپ نے دریافت کیا کہ ایسی کون خدا کی بندی ہو سکتی ہے؟ میں نے کہا خدیجہ بنت خولید۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی کے بعد کئی مراحل سے گزرنا پڑا، لیکن آپ نے کبھی تھکاوٹ محسوس نہیں کی، بلکہ ہر پیش آنے والے مسائل کو شرافت و سعادت کا باعث سمجھتی تھی۔ خدیجہ ایک جزیرہ العرب کی مالدار عورت تھیں، لیکن ان کو دولت کی محبت نہیں تھی بلکہ معنویت کو کسب کرنے کا ہدف تھا۔ انہوں نے شادی کے موقع پر فرمایا میں اور میرا مال آپ کی خدمت میں حاضر ہے، میری تمام چیزیں آپ کے اختیار میں ہیں، تم میرے مال کو جہاں چاہو خرچ کر سکتے ہو۔ رسول خدا نے خدیجہ کے مال کو اسلام کی راہ میں خرچ کر دیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زبردستی شعب ابو طالب میں جانا پڑا اور مشرکین نے مسلمانوں سے اقتصادی رابطہ قطع کر دیا۔ خدیجہ نے تمام مال مسلمانوں کی نجات کے لیے خرچ کر دیا۔ شعب ابو طالب میں کھانا بھیجنے کے لیے حکیم بن حزام کی خدمت حاصل کی گئی۔ ایک دفعہ حکیم بن حزام اپنے غلام کے ساتھ شعب ابو طالب میں گندم لے جا رہے تھے کہ راستے میں ابو جہل مل گیا۔ ابو جہل نے اس سے کہا یہ بنی ہاشم کے لیے لے جا رہے ہو، مگر ہرگز اجازت نہیں دوں گا بلکہ تجھے مکہ میں رسوا کروں گا۔ ابو البختری ابو جہل کا بھائی پہنچ گیا۔ وہ ابو جہل سے کہتا ہے یہ کھانا خدیجہ کا ہے، کیا تم خدیجہ کا مال لے جانے سے منع کر رہے ہو؟ دوسرا شخص جو چھپ کر شعب ابو طالب میں غذا پہنچاتا تھا وہ حضرت خدیجہ کا داماد حضرت ابو العاص تھا۔ ایک دن رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اصحاب سے فرمایا ابو العاص نے ہمارے داماد ہونے کا حق ادا کر دیا، کیونکہ جب ہم شعب ابو طالب میں تھے تو وہ رات کو ہمارے لیے کھانا لاتا تھا۔ آج کل عورتوں کے لیے درس و عبرت ہے جو مال و دولت کو جمع کرنے کے چکر میں ہیں۔ خدیجہ نے عمل سے ثابت کیا کہ خاندان کی سعادت و کرامت اور صداقت سے محروم لوگوں کی خدمت کرنے میں ہے۔ انبیاء کے اہداف میں سے ایک ہدف غریبوں اور محتاجوں کی مدد کرنا ہے۔ جب رسول خدا نے دعوت اسلام دی تو یہی مظلوم اور فقیر افراد نے آپ کی دعوت کو جلدی قبول کر لیا۔ پس خدیجہ اپنی زندگی میں یہ جملہ فرماتی تھیں اے لوگو گواہ رہو، میں اور میرا مال محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے، جس نے اپنا پورا مال محمد کی خدمت میں حاضر کر دیا، اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی میرا مال فقراء اور اسلام کی راہ میں خرچ کر دیا۔ لہٰذا حضرت بعثت کے پہلے سالوں میں یہ فرمایا کرتے تھے خدیجہ کے مال سے بڑھ کر مجھے کسی اور مال میں نفع نہیں ہوا۔ اسماء بنت امیس خدیجہ کی آخری عمر کے لحظات میں ان کے ساتھ تھیں۔ کہتی ہیں خدیجہ رو رہی تھی اور میں نے عرض کیا اے خدیجہ کیوں رو رہی ہو؟ تم نبی کی بیوی اور بہترین عورتوں میں سے ہو، تجھے جنت کی بشارت دی گئی۔ خدیجہ نے فرمایا اے اسماء میں اپنی بیٹی زہرا کے لیے رو رہی ہوں، کیونکہ میری بیٹی زہرا کو شادی کی رات ماں کی ضرورت ہوگی، میری بیٹی فاطمہ کی ماں اس وقت نہیں ہوگی۔ اسماء نے خدیجہ سے عہد کیا کہ اس رات میں فاطمہ کے ساتھ ہوں گی۔ امام جعفر صادق نے فرمایا کہ رسول خدا خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دفن کرنے کے بعد گھر تشریف لے آئے۔ فاطمہ زہرا آپ کے ارد گرد چلتی ہیں اور پوچھتی ہیں میری ماں کہاں ہے؟ رسول خدا حیران تھے کہ کیا جواب دوں۔ جبرائیل نازل ہوا اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم یہ کہو کہ تیری ماں جنت میں آسی اور مریم کے ساتھ ہیں۔ یہ سن کر فاطمہ کو سکون آیا اور فرمایا خداوند اسلام ہے اور اس سے سلام اور اس کی طرف سلام ہے۔ جب
حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر نزع کا عالم طاری ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا سکرات یعنی موت کی شدت تمہیں ناگوار ہے؟ اللہ تمہارے لیے یہ شدت مفید ہے۔ ہاں، جب تم جنت میں اپنی سوتنوں کے پاس پہنچو تو انہیں میرا سلام کہنا۔ حضرت مریم بن عمران، حضرت آسیہ بن مزاحم اور حضرت ام کلثوم ہمشیرہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو میرا سلام پہنچانا۔ وہ بولی، بہت اچھا، آپ کا سلام پہنچایا جائے گا۔ اسے امام قرطبی نے سورۃ تحریم کی تفسیر میں ذکر کیا۔ رئیس البیان میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہمشیرہ کا نام مریم مرقوم ہے اور آپ کی والدہ کا نام لوحہ بنت ہان بن لادا بن یعقوب علیہ السلام ہے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کے بعد خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ عموماً مغموم رہتی تھی۔ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، ابا جان، مجھے کھانے پینے میں اس وقت تک کوئی فائدہ نہیں ہوگا جب تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے مجھے میری والدہ ماجدہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برزخی کیفیت کو واضح نہیں فرماتے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے احوال معلوم کیے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت سیدہ سارہ اور حضرت سیدہ مریم کے درمیان بڑی عظمت و برتری کے ساتھ جلوہ افروز ہیں۔ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ام المومنین خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بکثرت تذکرہ فرمایا کرتے تھے اور ان کے مدارس کی ترقی کے لیے دعائیں فرمایا کرتے تھے۔ ایک دن حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر فرما رہے تھے تو میں نے عرض کیا، آپ کو اس ضعیفہ سے بہتر خاتون اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دی ہے۔ یہ سنتے ہی آپ نے ناپسندیدگی کا اظہار فرمایا، جس کے باعث مجھے بہت ندامت ہوئی۔ میں نے معافی طلب کی اور عرض کیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ناراضگی دور فرمائیے، آئندہ کبھی ذکر خیر کے سوا آپ کی خدمت میں کوئی اور بات نہیں کہوں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میری معذرت پر اظہار فرماتے ہوئے کہا، وہ تو اس وقت ایمان سے سرفراز ہوئیں جب کفار مکہ مجھے اذیتیں پہنچا رہے تھے۔ انہوں نے مجھے ان نازک ترین لمحات میں پناہ دی جبکہ مشرکین میری جان کے درپے تھے۔ انہوں نے میرے ایسے زمانے میں تصدیق کی جب اہل مکہ میری تکذیب کر رہے تھے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے دعائیں فرماتے ہوئے کبھی نہ اکتاتے۔ امہات المومنین آپ بلحاظ فضل و شرف ممتاز ہیں۔ چنانچہ شب معراج آپ جنت کی سیر فرما رہے تھے تو اس میں ایک عظیم محل دیکھا جو ہر نظر تک وسیع کشادہ ہے۔ اس میں ایسی اشیاء رکھ دی گئی جو نہ کسی آنکھ نے دیکھی، نہ کانوں نے سنی اور نہ ہی کوئی انسان اپنے دل میں تصور و خیال لا سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا، کس کا محل ہے؟ آواز آئی، یہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا محل ہے۔ آپ نے فرمایا، میں انہیں ہدیہ پیش کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مال دنیا کے بدلے جنت میں محل عطا فرمایا۔ امام طبری علیہ الرحمہ ظاہری اور فتادہ سے مروی ہے کہ عورتوں میں سب سے پہلے حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ماہ رمضان المبارک میں پیر کے دن اپنی بعثت کا اعلان فرمایا۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی روز ہی آپ کی نبوت اور رسالت کی تصدیق کی اور ایمان کا شرف پایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ماہ رمضان مبارک میں معمول تھا کہ غار حرا میں جا کر مصروف عبادت رہتے۔ جب مہینہ گزر جاتا تو آپ مکہ مکرمہ تشریف لے آتے۔ گھر میں جانے سے قبل بیت اللہ شریف کا 7 بار طواف کرتے۔ جس سال آپ مبعوث ہوئے اور اعلان نبوت اور رسالت کا فرمان جاری ہوا، اس وقت آپ غار حرا میں جلوہ افروز تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم سے آپ کی خدمت میں وحی لے کر حاضر ہوئے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت میں عورتوں سے افضل ترین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا، حضرت مریم بنت عمران رضی اللہ تعالیٰ عنہا،
حضرت آسیہ بنت مزاحم رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ہجرت سے 3 سال قبل مکہ مکرمہ میں وصال فرمایا۔ جنت معلیٰ مقام جوہون میں آپ کا مزار مبارک ہے۔ آپ نے 65 سال عمر پائی۔ آپ کی قبر شریف میں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اترے۔ اس وقت تک نماز جنازہ فرض نہیں تھی۔ بعض بیان کرتے ہیں کہ ابو طالب کی وفات کے 3 دن بعد حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وصال فرمایا۔ ان کے وصال کے بعد قریش آپ کو زیادہ تکلیف پہنچانے لگے۔ طبرے کے بیان ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام اولاد سوائے حضرت ابراہیم کے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے۔ مناقب فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں ہے کہ حضرت ابراہیم بن محمد ماریہ قبطیہ سے پیدا ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 2 نکاح ہوئے تھے۔ پہلا عتیق بن عائد بن عبداللہ سے اور دوسرا ابو حالہ سے۔ علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے سورۃ احزاب کی تفسیر میں بیان کیا ہے کہ ان کا نام زرارہ تھا۔ ان کے ہاں ایک لڑکا پیدا ہوا اور اس نے اسلام کا شرف پایا، چنانچہ وہ کہا کرتے تھے کہ میں والدین بہن بھائیوں کی نسبت سب سے افضل ہوں۔ میرے باپ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، میری والدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور میرے بھائی قاسم اور میری ہمشیرہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ بس بصرہ میں ان کا انتقال ہوا۔ جنازے میں لوگوں کا بے پناہ ہجوم تھا، اس لیے کہ وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ربیب ہیں۔ بعض نے کہا کہ آپ جنگ جمل میں شہادت سے سرفراز ہوئے۔ ایک مرتبہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض گزار ہوئیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کی خدمت میں حاضر ہوں تو مجھے بھی دکھائیے گا۔ چنانچہ جب جبرائیل علیہ السلام آئے، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خدیجہ ادھر آؤ اور میری دائیں ران کے قریب بیٹھ جاؤ، بیٹھ کر دیکھ لیجئے۔ چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ آپ نے دریافت کیا، تم جبرائیل کو دیکھ رہی ہو؟ عرض کیا، ہاں۔ پھر آپ نے کہا، بائیں طرف دیکھو۔ پھر سامنے کی طرف دکھایا۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جبرائیل کو دیکھتے ہی عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ واقعی جبریل ہیں، شیطان ایسی صورت اختیار نہیں کر سکتا۔ پھر حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لباس تبدیل کیا اور اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس گئیں اور ان سے آپ کی تمام کیفیت بیان کی۔ وہ بولے، خدا قدوس کی قسم جس کی قبضہ قدرت میں میری جان ہے، باخدا اگر تم ان باتوں میں سچی ہو تو سمجھ لو یہ وہی ناموس اکبر آئے تھے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا کرتے تھے۔ پھر ورقہ بن نوفل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ کے سر اقدس کو چوم لیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت سیدہ خدیجہ کا ذکر فرما رہے تھے۔ میں نے کہا، اے اللہ کے نبی، آپ اکثر اس بوڑھی بیوی کا ذکر کیوں کرتے ہیں؟ اللہ پاک نے اس سے بہتر بیوی آپ کو نوازی ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں، جب میں نے یہ بات کہی تو رسول اللہ کا چہرہ انور سرخ ہو گیا۔ مجھے علم ہو گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میری بات اچھی نہیں لگی۔ پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے اللہ کے نبی، آپ ناراض کیوں ہو رہے ہیں؟ مجھ سے غلطی ہوگی، میں آج کے بعد ایسی بات نہیں کروں گی۔ رسول اللہ نے حضرت عائشہ کو معاف کرتے ہوئے فرمایا، خدیجہ کو میں کیسے بھول سکتا ہوں؟ خدیجہ نے میرا ساتھ اس وقت دیا جب ہر طرف سے کفار مجھے تکلیف اور مشکلات پہنچا رہے تھے۔ خدیجہ اس وقت میرا سہارا بنی جب مشرکین مکہ میری جان لینے کے پیچھے پڑے تھے۔ تمام بیویوں میں سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیوی حضرت خدیجہ کو اکثر یاد کیا کرتے، ان کے لیے اللہ سے مغفرت کی ہر وقت دعا کرتے۔ امام طبی اور ظاہری اور حضرت فتادہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت خدیجہ نے اس وقت اسلام قبول کیا جب کوئی بھی عورت مسلمان نہ ہوئی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت میں داخل ہونے والی بہترین عورتیں یہ ہیں: خدیجہ بنت خولید، فاطمہ بنت محمد، مریم بنت عمران اور آسیہ بنت مزاحم۔ حضرت ابراہیم کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ پاک نے جتنی بھی اولاد عطا کی تھی وہ حضرت خدیجہ کے بدن سے تھی۔ حضرت خدیجہ کے وصال کے بعد قریش کے لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت ظلم کیا۔ سورۃ تحریم کی تفسیر میں اس طرح بیان کیا ہے کہ حضرت خدیجہ کی وصال پانے کے بعد حضرت سیدہ فاطمہ اکثر اداس رہا کرتی تھی۔ ایک دفعہ
حضرت سیدہ فاطمہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا، اے ابا جان، آپ حضرت جبرائیل سے میری والدہ کے بارے میں پوچھیے۔ ابا جان، مجھے اس وقت تک کھانا پینا اچھا نہیں لگے گا جب تک جبرائیل مجھے میری والدہ کے بارے میں نہ بتا دیں۔ یہ جاننا چاہتی ہوں کہ وفات کے بعد وہ کس حالت میں ہے۔ رسول اللہ نے حضرت جبرائیل سے حضرت خدیجہ کے بارے میں پوچھا تو حضرت جبرائیل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عرض کیا، آپ اپنی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ سے فرما دیں، حضرت خدیجہ، حضرت سیدہ سارہ اور حضرت سیدہ مریم کے ساتھ جنت میں بڑی شان و شوکت کے ساتھ رہ رہی ہیں۔ جب اللہ پاک نے حضرت محمد کو شب معراج کی سیر کروائی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں ایک بہت ہی خوبصورت محل دیکھا، جس میں بہت ہی خوبصورت اور پیاری پیاری چیزیں تھیں جو کبھی کسی نے نہ دیکھی تھیں اور نہ سنی تھی، اور نہ ہی کبھی ایسی چیزوں کے بارے میں کسی کو گمان ہوا ہوگا۔ یہ محل دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل سے دریافت کیا، یہ محل کس کے لیے بنایا گیا ہے؟ تو حضرت جبرائیل نے عرض کی، اے اللہ کے نبی، یہ محل اللہ پاک نے حضرت خدیجہ کے لیے تیار کیا ہے۔ حضرت جبرائیل کی بات سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں اللہ کا لاکھ شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ نے خدیجہ کو دنیا میں مال اور دولت خرچ کرنے کے بدلے میں جنت میں اعلیٰ مقام اور مقام عطا فرمایا ہے۔ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ حضرت خدیجہ کی زندگی عورتوں کے لیے بہترین نمونہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہاری اتباع اقتداء کے لیے 4 عورتیں ہی کافی ہیں، مریم بنت عمران، خدیجہ بنت خولید، فاطمہ بنت محمد۔ فرعون کی بیوی حضرت آسیہ، حضرت سیدنا خدیجہ وہ پہلی خاتون ہے جن کو اللہ پاک نے خود سلام بھیجا اور جنت میں عالی محل کی بشارت بھی دی۔ قرآن پاک میں سب سے پہلے آپ کو ام المومنین کے لقب سے نوازا گیا۔ حضرت خدیجہ نے سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی تصدیق کی۔ اللہ تعالی ہمیں دین کی مکمل سمجھ